وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ وقال عز وجل فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا۔ تمام قسم کی تعریفات کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سازگار ہے جس نے ہم تمام لوگوں کو اور اس دنیا کے اندر موجود ساری چیزوں کو صرف اور صرف 6 دنوں میں پیدا کیا۔ لاکھوں درود و سلام ہو اللہ کے تمام برگزیدہ بندوں پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی کوششوں سے اسلام ہم تک پہنچا اور آج ہم اسلام کے سائے تلے اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ النساء کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس آیت کے اندر اہل ایمان سے خطاب کرتے ہوئے فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول اور تم میں سے جو تمہارے لیڈر ہیں اس کی اتباع کرو، ان کی پیروی کرو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اور اگر تم کسی چیز میں کسی معاملے میں اختلاف کر بیٹھو، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو پھر سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہی پلٹ کر کے آؤ۔ ان کنتم تؤمنون باللہ، اگر تم صحیح معنوں میں اللہ والیوم الآخرہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، ذالک خیر واحسن تأویلا، یہ تمہارے حق میں تمہارے لیے بہتر ہے، واحسن تأویلا، اور انجام کے اعتبار سے بھی اچھا ہے۔ محترم بھائیو، اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے 3 قسم کے لوگوں کی اتباع اور پیروی کرنے کا حکم دیا ہے۔ ایک اللہ اور میرے اور آپ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور تیسرا ہم میں سے جو ہمارا
رہبر ہوتا ہے، ہمارا جو لیڈر ہوتا ہے، ہمارا جو امیر ہوتا ہے، ان کی بھی اتباع کرنے کا حکم دیا ہے۔ مجھے آپ کے سامنے صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کی پیروی کی موضوع پر کچھ دیر گفتگو کرنی ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار مقامات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کی پیروی کرنے اور آپ کے احکامات کو ماننے اور آپ پر ایمان لانے کا حکم دیا ہے۔ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ کہ دنیا کے اندر جتنے بھی رسول اللہ تبارک و تعالی نے مبعوث فرمایا، جتنے رسول آئے، ان تمام کے بارے میں اللہ نے کہا کہ اللہ نے ان کو اس لیے بھیجا تاکہ ان کے ماننے والے، ان کے ماننے والے اور جس کی طرف وہ مبعوث کیے گئے ہیں وہ لوگ ان کی اللہ رب العالمین کی اجازت سے اتباع کرے، ان کی پیروی کرے، ان کی باتوں کو مانے۔ میرے اور آپ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف مبعوث کیے گئے تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ان کی اتباع کرنے کا حکم دیا، ان کی پیروی کرنے کا حکم دیا، ان کی باتوں کو ماننے کا حکم دیا۔ ایک اچھے مومن یا ایک انسان اس وقت تک مکمل مومن اور کامل مومن نہیں کہلا سکتا ہے، یا اس کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ وہ اپنے ہر معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قول فیصل تسلیم کر لے، آپ کو اپنا حاکم تسلیم کر لے، اور آپ جو فیصلہ کر دیں اس پر وہ راضی ہو جائے، اس سے خوش ہو جائے۔ جب تک ایک مومن کے اندر یہ چیزیں نہیں ہوں گی وہ صحیح معنوں میں پورا مکمل ایمان والا حقیقی مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کہا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ کہ قسم بخدا وہ انسان فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ کوئی بھی شخص اس وقت تک مکمل مومن اور ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ یہاں تک کہ وہ لوگ آپ کو اپنے ان معاملات میں حاکم نہ سمجھ لے جس کے اندر وہ اختلاف کر بیٹھتے ہیں، جس کے اندر وہ لڑ پڑتے ہیں۔ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ پھر اللہ نے کہا کہ آپ جو بھی فیصلہ کر دیں، آپ جو بھی حکم صادر فرما دے، وہ اس فیصلے پر راضی ہو جائے، اس فیصلے سے خوش ہو جائے۔ اگر وہ اپنے اندر کسی قسم کا شک و شبہ رکھتا ہے یا آپ کے فیصلے سے وہ راضی نہیں ہوتا ہے تو وہ حقیقی مومن اور حقیقی ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا صرف ماننا ہی نہیں ہے بلکہ پوری طرح سے نبی کے فیصلے آنے کے بعد اپنے آپ کو سر جھکا دینا ہے اور اس کے سامنے اپنا سر کو ٹیک دینا ہے۔ ایک حدیث کے اندر خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعًا لِمَا جِئْتُ بِهِ کہ کوئی بھی انسان اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا ہے، ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے یہاں تک کہ وہ اپنی خواہشات نفس کو میں جو کچھ بھی لے کر کے آیا ہوں اس کے تابع نہ کر دے، یعنی اپنی خواہشات نفس کو میری باتوں پر مقدم نہ کر کے میری بات آنے کے بعد اپنی خواہشات نفس کو اپنے پیروں تلے روند کر میری باتوں کو مان لے، اس پر ایمان لے آئے، تبھی چل کر کے وہ صحیح معنوں میں مومن ہو سکتا ہے، تبھی چل کر کے وہ صحیح معنوں میں ایمان والا ہو سکتا ہے، تبھی چل کر کے اس کا ایمان مکمل ہوگا، ورنہ وہ صحیح معنوں میں ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کا حکم کیوں دیا؟ آپ کی پیروی کرنے کا حکم کیوں دیا؟
تو اس کا جواب یہ ہے، خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کی جو پیروی کرنے کا حکم دیا، آپ کی اتباع کرنے کا جو حکم دیا، آپ کی ایک ایک بات کو ماننے کا جو حکم دیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے کہا کہ میرے نبی تمہارے سامنے جو کچھ بھی لا کر کے بتاتے ہیں، جو دین تمہارے پاس سامنے پیش کرتے ہیں، دین کے جو بھی احکامات تمہارے سامنے لا کر کے بتاتے ہیں، حلال و حرام کے تعلق سے جو کچھ وہ تمہیں حکم دیتے ہیں، یہ میرے نبی اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے ہیں۔ وہ کسی چیز کو اگر حرام قرار دے رہے ہیں تو وہ اپنی خواہشات نفس سے یا اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ میری وحی کی روشنی میں وہ اس کو حرام قرار دے رہے ہیں۔ میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ اے نبی یہ چیز تمہاری امت کے لیے حرام ہے، انسانوں کے لیے حرام ہے، تو میری نبی وحی کی روشنی میں اس چیز کو تمہارے سامنے حرام قرار دیتا ہے۔ اگر میرا نبی کسی چیز کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ یہ چیز حلال ہے، اللہ نے اس کو کھانا جائز قرار دیا ہے، یہ عمل حلال ہے، اللہ نے اس کو کرنے کا حکم دیا ہے اور اس کو کرنا جائز ہے، تو یہ میرا نبی جو حلال تمہیں قرار دے رہے ہیں کسی چیز کے بارے میں، یہ اپنے طرف سے نہیں کہ نبی کو جو دل میں آتا ہے، جس چیز کو چاہتا ہے حرام قرار دے دیتے ہیں، جس چیز کو چاہتا ہے حلال قرار دیتے ہیں، یہ نبی اپنی طرف سے نہیں بلکہ میری وحی کی روشنی میں وہ ایک ایک بات تمہارے سامنے لا کر کے پیش کر رہے ہیں، تمہارے سامنے لا کر کے بتا رہے ہیں۔ اسی لیے میرے نبی کی ایک ایک بات کو مانو، ان کی کسی بات کا انکار مت کرو، اور کسی بات کے سلسلے میں اپنے دل کے اندر کسی بھی قسم کا شک و شبہ پیدا مت کرو، اپنے دل کے اندر کسی بھی قسم کا میرے نبی کے تعلق سے کوئی بات مت لاؤ کہ یہ بات ہو سکتا ہے یہ جھوٹی بات ہو سکتا ہے نبی نے یہ کہا ہو تو یہ غلط بھی ہو سکتا ہے، یا نبی بھول گئے ہو، ایسی چیزیں سب اپنے دلوں کے اندر مت لاؤ، بلکہ میری نبی کی بات آ جائے صحیح حدیث کی روشنی میں، قرآنی آیات کی روشنی میں، اس کو بلا چوں و چرا بغیر کسی سوال کے اس کو مان لو، کیونکہ وہ چیز میری وحی کی روشنی میں میرے نبی تمہیں بتاتے ہیں۔ اسی لیے قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ میرے نبی جس چیز سے تمہیں جو کچھ دے رہے ہیں، یعنی جو کام کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، جس کو وہ حلال قرار دے رہے ہیں، اس کو خوشی خوشی سے اپنا لو اور اس پر عمل کرو۔ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس چیز سے تمہیں وہ دور رہنے کے لیے کہہ رہے ہیں، جس چیز کو کرنے سے تمہیں وہ روک رہے ہیں، یا جس چیز کو وہ حرام قرار دے رہے ہیں، اس سے اپنے آپ کو دور ہی رکھو اور اس کو حرام ہی سمجھو، اپنے طرف سے اس کو حلال و حرام مت قرار دو۔ محترم بھائیو، آج ہم اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہاں تک اتباع کرتے ہیں؟ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کا تو دعویٰ کرتے ہیں، ہم اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں کہ میں نبی سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، میں نبی سے بہت زیادہ محبت کرنے والا ہوں، نبی سے زیادہ، ہم لوگوں سے زیادہ محبت کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ کیا کوئی انسان اپنی طرف سے صرف کہہ دے کہ ہاں نبی سے میں محبت کرتا ہوں، صرف زبانی دعوے کافی ہیں؟ اگر زبانی دعوے کافی ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو منافقین قسم کے لوگ تھے، وہ ہم سے زیادہ اللہ کے نبی کے سامنے آ کر کہا کرتے تھے، بلکہ ہم سے زیادہ وہ اللہ کے نبی کے سامنے آ کر کے محبت کا ڈھونگ رچاتے تھے، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی محبت کو پوری طرح سے نکار دیا، پوری طرح سے ان کی محبت کو ختم کر دیا اور اس کو نفی قرار دیا۔ تو صرف زبانی دعوے نہیں، محبت کا سب سے اہم ثبوت اور اس کی دلیل یہ ہے کہ انسان نبی کی اتباع کرے۔ اتباع میں محبت چھپی ہوئی ہے، نہ کہ محبت میں اتباع چھپی ہوئی ہے۔ اگر کوئی یہ کہہ دے کہ میں نبی سے محبت کرتا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ نبی کی اتباع بھی کر رہے ہیں۔ اگر کوئی یہ کہہ دے کہ میں نبی کی اتباع کر رہا ہوں، میں نبی کی پیروی کرتا ہوں، کرنے والا ہے۔ نبی سے وہی حقیقی میں محبت اور آپ کی باتوں کو ماننے والا انسان ہے۔ اسی لیے انسان کو صرف زبانی دعوے تک نہیں رہنا چاہیے،
بلکہ جب کبھی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ نے جو کہا کہ جب کبھی اللہ کے نبی کوئی فیصلہ کر دے، کوئی حکم صادر کر دے تو اس کو مان لینا چاہیے، نہ کہ دل کے اندر یہ کھٹکھٹاہٹ ہو، ارے یہ بتا رہے ہیں نا، ہو سکتا ہے یہ جھوٹ بھی ہو سکتا ہے، ارے یہ کہہ رہے ہیں نا، ہو سکتا ہے یہ جھوٹ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ انسان کے ایمان کے لیے خطرہ ہے، یہ انسان کی نماز کے لیے خطرہ ہے۔ جب کبھی نبی کے کسی بات کے اندر آپ کے اندر شک و شبہ پیدا ہو جائے، یا نبی کی کوئی حدیث آنے کے بعد آپ اس کے اوپر اپنی رائے قائم کریں اور حجت کرنے لگے کہ یہ کیسا ہو سکتا ہے، وہ کیسا ہو سکتا ہے، اگر یہ ساری چیزیں آپ کے دل کے اندر کبھی بھی آ جا رہا ہے تو سمجھیے کہ آپ کا ایمان مکمل نہیں ہے، آپ صحیح مومن نہیں ہے، بلکہ آپ نبی سے محبت کرنے کا ڈھونگ رچاتے ہیں اور ہر چیز میں اپنی خواہشات نفس کو غالب کرنا چاہتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے ایسے انسان کے ایمان کی نفی کرتے ہوئے کہا کہ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت، کہ جو چیز میں کہہ دے رہا ہوں اگر انسان اپنی خواہشات نفس کو اس کے اوپر مقدم کرتا ہے تو وہ صحیح معنوں میں مومن نہیں ہے، وہ صحیح معنوں میں مومن نہیں ہے۔ صحیح معنوں میں مومن وہی ہے کہ اگر اس کے سامنے نبی کی بات آ جائے اور اس کا وہ پسندیدہ عمل کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، نبی کی بات آنے کے بعد اگر غلط ثابت ہو جائے تو اسے چھوڑ دینا چاہیے اور نبی کی بات پر انہیں عمل کرنا چاہیے، اور وہی صحیح معنوں میں مومن ہے۔ ہم میں اور صحابہ میں یہی فرق تھا، ہم میں اور صحابہ میں یہی فرق تھا کہ صحابہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کے بارے میں یہ کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہو گئے اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اتنی بڑی سرٹیفکیٹ جو ہماری زندگی کے تمام اعمال کا مقصد ہوتا ہے کہ ہماری نماز سے اللہ راضی ہو جائے، ہماری زکوٰۃ اور صدقات سے اللہ راضی ہو جائے، ہمارے روزے سے اللہ راضی ہو جائے، ہمارے حج سے اللہ راضی ہو جائے، ہماری نوافل سے اللہ راضی ہو جائے، ہماری تمام اعمال کا مقصد اور لب لباب یہی ہوتا ہے کہ اللہ خوش ہو جائے اور ہمیں خوش ہو کر کے اللہ اپنی بنائی ہوئی جنت کے اندر داخلہ دے دے اور جہنم سے بچا لے۔ یہ صحابہ کے اندر تھا، صرف صحابہ کو ویسے ہی اللہ نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ نہیں دیا، بلکہ ان کی زندگی کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کا اس قدر شوق اور جذبہ تھا کہ آج ہمارے اندر اس کا ایک چیز بھی نہیں پائی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کا جذبہ جس قدر صحابہ کے اندر تھا، ہمارے اندر ذرہ برابر بھی نہیں ہے۔ میں کچھ واقعات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اس کی روشنی میں ہم اپنے آپ کو ذرا اپنے اندر جھانک کر کے دیکھیں اور آپ غور کر کے دیکھیں کہ ہم کہاں ہیں اور صحابہ کہاں تھے، ہم کہاں ہیں اور صحابہ کہاں تھے، ہم کہاں نبی کی پیروی کرنے والے ہیں اور صحابہ کہاں کیسے نبی کے اتباع کرتے تھے، ہم کس طرح اللہ کے نبی کی باتوں پر عمل کر رہے ہیں موجودہ دور میں، اور صحابہ اللہ کے نبی کی باتوں کو کس قدر مانتے تھے۔ کچھ واقعات میں آپ کو سناتا ہوں، اور یاد رکھیے کہ دنیا اور آخرت میں انسان کی کامیابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہی ہے۔ انسان کتنی بھی نماز پڑھ لے، کتنے بھی روزہ رکھ لے، راتوں میں اٹھ کر تہجد بھی پڑھ لے، اگر وہ نبی کی کسی ایک بات کا بھی انکار کر دیتا ہے یا نبی کی کسی ایک بات پر اپنی بات کو مقدم کرتا ہے تو اس کی وہ ساری چیز بیکار ہو جائے گی، اس کی وہ ساری چیز بیکار ہو جائے گی۔ اسی لیے قرآن کے اندر اللہ نے نبی کی اتباع کو اپنی اتباع قرار دیا، نبی کی اتباع میں دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بتایا۔ قرآن کے اندر اللہ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرتا ہے وہ بڑی کامیابی سے ہمکنار ہو جاتا ہے، اور اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ اگر ہم قیامت کے دن نار جہنم سے بچنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں جنت کے اندر داخلہ دے تو ہمیں نبی کی پیروی کرنی ہوگی، اور نبی کی پیروی کرنا یہ دراصل رب العالمین کی اتباع کرنا اور اللہ کی باتوں کو ماننا ہے۔ اس لیے قرآن کے اندر اللہ نے کہا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے، محبت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تمہارے اعمال سے خوش ہو جائے، اللہ تمہارے روزے سے خوش ہو جائے، اللہ تمہاری ایک ایک عمل کو شرف قبولیت سے نوازے، تو کیا کرنا ہوگا تمہیں؟
فاتبعونی، میری اتباع کرنی ہوگی، میری باتوں کو ماننا ہوگا، میری پیروی کرنی ہوگی، میں نے جو کچھ کہا ہے اس کو ماننا ہوگا، اور جن چیزوں سے میں نے روکا ہے اس سے تمہیں اپنے آپ کو دور رکھنا ہوگا، تبھی چل کر کے کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، یعنی اللہ تم سے خوش ہو جائے گا، تمہارے اعمال کو قبول کرے گا اور نار جہنم سے بچا کر تمہیں جنت کے اندر داخلہ عطا فرمائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لو ترکنا ھذا الباب للنساء، مسجد نبوی کے اندر جو دروازے تھے داخلے کے لیے، اللہ کے نبی نے ایک دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ لو ترکنا ھذا الباب للنساء، کہ اگر ہم اس دروازے کو صرف عورتوں کی داخلے کے لیے خاص کر دیں، یعنی اس دروازے سے صرف عورتیں ہی مسجد کے اندر داخل ہوگی، مردوں کا داخلہ اس دروازے سے ممنوع ہو جائے تو کیسا رہے گا؟ یعنی اللہ کے نبی کا اشارہ تھا کہ اس دروازے کو عورتوں کے لیے خاص کر دیتے ہیں، اس سے صرف عورتیں ہی داخل ہوگی، مرد داخل نہیں ہوں گے۔ حضرت نافع رضی اللہ عنہ جو اس راوی کی حدیث ہیں وہ کہتے ہیں کہ فلم یدخل عبداللہ بن عمر، کہ عبداللہ بن عمر اس دروازے سے اس دن سے داخلے سے اپنے آپ کو دور رکھا، یعنی اس دروازے سے وہ مرتے دم تک کبھی داخل نہیں ہوئے۔ کب؟ جب اللہ کے نبی نے جس دن یہ کہہ دیا کہ لو ترکنا ھذا الباب للنساء، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس دنیا سے جانے تک، یعنی موت آنے تک کبھی اس دروازے کے پاس جا کر کے قدم نہیں رکھے تھے۔ اس کو کہا جاتا ہے اتباع رسول، اس کو کہا جاتا ہے نبی کی باتوں کو ماننا اور آپ سے محبت کرنا۔ اتنا ہی نہیں، ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کے اندر، یعنی اس صحابی کے ہاتھ میں انگوٹھی، سونے کی انگوٹھی کو دیکھ لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انگوٹھی کو لے کر کے پھینک دیے، کیوں کہ سونے کی انگوٹھی مردوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ جب اللہ کے نبی اس انگوٹھی کو اس آدمی کے ہاتھ سے نکال کر کے، انگلی سے نکال کر کے پھینک دیے، اس کے بعد اللہ کے نبی وہاں سے چلے گئے، تو کچھ لوگوں نے کہا کہ ارے اللہ کے نبی چلے گئے ہیں، چلو اس انگوٹھی کو اٹھا لو اور پہنو مت، اس کو بیچ دو، اس سے کسی طرح سے فائدہ اٹھا لو، کیونکہ یہ سونا ہے اور اس کو ایسے ہی جانے مت دو، اس سے کسی طرح فائدہ اٹھا لو۔ کس نے مشورہ دیا؟ وہاں جو لوگ موجود تھے، جو صحابہ موجود تھے، انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ اس کو اٹھا کر کے اس سے فائدہ اٹھا لو۔ کیا کہا ہوا؟ اس صحابی نے کیا جواب دیا؟ آج ہم اور آپ ہوتے، یا ہم اور آپ اس حدیث کی روشنی میں، اس واقعے کی روشنی میں سوچیں کہ ہم کہاں نبی کی اتباع کرنے والے ہیں، اور کتنا جذبہ ہمارے اندر نبی کی اتباع کی ہے، کتنا شوق ہمیں نبی کی اتباع، نبی کی سنتوں پر عمل کرنے میں ہے، اور کتنی محبت ہم نبی سے کرتے ہیں۔ اس آدمی نے جواب دیا کہ جس چیز کو ایک مرتبہ نبی نے میری انگلی سے، میرے ہاتھ سے نکال کر کے پھینک دیا، تو میری کہاں یہ طاقت کہ میں اس چیز کو اٹھا کر کے پھر سے میں استعمال میں لے آؤں، یعنی یہ میں نہیں کر سکتا۔ ایک مرتبہ جب نبی نے اس کو نکال کر کے پھینک دیا اور منع کر دیا، تو پھر اللہ کے نبی کی منع کردہ چیزوں سے میں کیسے اس کو استعمال میں لاؤں اور کیسے میں اس سے فائدہ اٹھاؤں؟ یہ بالکل جائز نہیں ہے میرے لیے، میں یہ نہیں کر سکتا ہوں۔ محترم بھائیو، یہ ہوتا ہے نبی کی اتباع کرنا، یہ ہوتی ہے نبی کی پیروی کرنا۔ اتنا ہی نہیں، شراب کے بارے میں بھی آپ کو معلوم ہے، شراب عرب کے اندر پینا جائز تھا، اور وہ لوگ شراب کے اتنے دلدادے تھے، شراب اس قدر پیتے تھے کہ اگر شادی اور بیاہ کے اندر، ولیمے کے اندر اگر شراب نہ ہوتی تو وہ سمجھتے تھے کہ شادی کا کھانا بالکل اچھا ہی نہیں ہے، یہ ولیمہ بالکل اچھا ہی نہیں ہے۔ یعنی وہ اتنے شرابوں میں ڈوبے ہوئے تھے اور اتنے رسیلے تھے، شراب کے اتنے شوقین تھے کہ وہ اپنے ہر چیز میں شراب چاہتے تھے۔ اور ہمارے یہاں آج کل جو ہر ولیمے میں بریانی جو ہم چاہتے ہیں، اسی طرح وہ لوگ بھی اپنے ہر چیز میں شراب کو چاہتے تھے۔ شراب کے بنا اس کا کوئی پارٹی، کوئی ولیمہ، کوئی شادی بیاہ نہیں ہوتے تھے، اتنے شوقین اور اتنے رسیلے تھے شراب کے۔ لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کہہ دیا کہ شراب حرام ہے، تو کیا ہوا نتیجہ معلوم ہے؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ایک مرتبہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں شراب پیتے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے،
یعنی شراب کی پارٹی چل رہی تھی، سارے لوگ پی رہے تھے اور ہر ایک اپنے پی کر کے نشے میں مست تھے، سب شراب پی رہے تھے، شراب کا دور چل رہا تھا، وہ اس کو دے رہے تھے، وہ اس کو پلا رہے تھے، اتنے مست تھے شراب پینے میں۔ لیکن جب کسی نے آ کر کے وہاں مدینے کی گلیوں میں جا کر کے یہ اعلان کر دیا کہ اللہ کے نبی نے آج سے شراب کو حرام قرار دیا، حضرت انس کہتے ہیں کہ ہم لوگ چونکہ ذرا نشے میں تھے، ہم لوگ مست تھے پینے میں، تو ایسا معلوم ہوا کہ یہ کوئی دوسرا بک رہا ہوگا، ایسا کچھ لوگ سوچے۔ لیکن حضرت انس کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے اس پر کان نہیں دھرا اور ہم نے کہا کہ اللہ کے نبی کی بات آ رہی ہے، اللہ کے نبی کی صدا ہے، اللہ کے نبی کا حکم ہے کہ شراب حرام ہو گیا، پہلے اس کو ختم کرو، بعد میں تحقیق کریں گے کہ یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے، پہلے نبی کی بات کو مانو، شراب کو روکو اور اس کے بعد تحقیق کریں گے۔ کیا ہوا؟ جتنے بھی شراب کے مٹکے تھے سارے مٹکے کو مدینے کی گلیوں میں بہا دیا گیا، سارے شراب کو پھینک دیا گیا۔ یہ نہیں سوچا کہ ارے ابھی ہے چلو پہلے پی لیتے ہیں پھر بعد میں جا کر کے کہیں گے کہ ہاں ابھی ہم لوگوں کو معلوم ہوا ہے آج کے بعد سے ہم نہیں پئیں گے، نہیں، معلوم ہوا، نبی کی بات، نبی کی تعلیم، نبی کا حکم کان میں پڑا اور صحابہ نے شراب کے سارے مٹکے کو توڑ کر کے مدینے کی گلیوں میں بہا دیا۔ اس کو کہا جاتا ہے اتباع، اس کو کہتے ہیں نبی کی اتباع اور نبی سے محبت کرنا۔ آج ہم کہاں ہیں؟ قرآن کے اندر اللہ نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی تمہارے لیے بہترین آئیڈیل ہے، تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے نبی کی زندگی میں۔ اس آیت کو رکھ کر کے ذرا سوچو مسلمانوں، آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کن کن چیزوں میں اتباع کر رہے ہیں، کن کن چیزوں میں نبی کی پیروی کر رہے ہیں، کن کن چیزوں میں نبی کی باتوں کو ہم اپنا رہے ہیں اور کن چیزوں میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے آپ کو دور رکھ رہے ہیں۔ اگر ہم اس آیت کی روشنی میں سوچیں گے تو ہماری پوری زندگی موجودہ کلچر سے پوری طرح رنگا ہوا ہے، مغربی تہذیب میں ہماری پوری زندگی ڈوبی ہوئی ہے، ہمارے کھان پان سے لے کر کے ہمارے سونے جاگنے ہمارے لباس تک پورے مغربی تہذیب میں ڈوبی ہوئی ہے۔ نبی کی ایک سنت بھی ہماری زندگی کے اندر نظر نہیں آ رہی ہے۔ یہ کب ہوگا؟ یہ اسی وقت ہوگا جب گھروں کے اندر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو، جب ہم گھروں کے اندر نبی کی سیرت کو، جب گھروں کے اندر نبی کی زندگی کو ہم لے جا کر کے اپنے بچوں کے سامنے، اپنے گھر والوں کے سامنے لے جا کر کے پڑھیں گے اور لوگوں کو سنائیں گے، اپنے گھر والوں کو پڑھوائیں گے اور اپنے گھر والوں کو اس کی تعلیم دیں گے۔ ایک واقعہ میں آپ کو اور سنا دیتا ہوں۔ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ، معمولی سی بات ہے، آج ہم اور آپ کتنا اس پر عمل کرتے ہیں اس کو بھی دیکھیے۔ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ جب سے میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے کہ من صلی 12 رکعۃ، کہ جو انسان ایک دن میں 12 رکعات جو سنت مؤکدہ ہے اس کی پابندی کرے گا، اس کو ادا کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کے اندر ایک گھر بنائے گا۔ ہم بھی کئی مرتبہ یہ حدیث سن چکے ہیں، اگر ہمارے اندر اس پر عمل نہیں ہے تو ہم دعا کریں کہ اللہ ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ام حبیبہ کہتے ہیں کہ جب سے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اس حدیث کو سنی ہے، میں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی اس 12 رکعات کو کبھی ختم نہیں ہونے دیا، میں اس دن سے پابندی کے ساتھ ادا کر رہی ہوں اور اس 12 رکعات کو پابندی کے ساتھ پڑھ رہی ہوں۔ اتنا ہی نہیں، ام حبیبہ سے حضرت عنبسہ رضی اللہ عنہ وہ سنتے ہیں اس حدیث کو، وہ کہتے ہیں کہ جب سے میں نے ام حبیبہ سے اس حدیث کو سنی ہے اس دن سے میں نے کبھی بھی اس 12 رکعات کو فوت نہیں ہونے دیا، میں نے کبھی اس 12 رکعات سنت کو کبھی نہیں چھوڑا ہے۔ حضرت عنبسہ سے حضرت عمرو بن عوف وہ سنتے ہیں، وہ روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب سے میں نے حضرت عنبسہ سے اس حدیث کو سنی ہے میں نے کبھی بھی اس 12 رکعات سنت کو کبھی فوت نہیں ہونے دیا، 12 رکعات اس دن سے پابندی کے ساتھ ادا کر رہا ہوں۔ اور سب سے آخری نبی حضرت نعمان بن سالم کہتے ہیں کہ جب سے میں نے اس حدیث کی روایت کی ہے، جب سے میں نے حضرت عمرو بن عوف سے اس حدیث کو سنی ہے، کبھی میں نے 12 رکعات کو فوت نہیں ہونے دیا، میں نے کبھی اس سنت کو کبھی نہیں چھوڑا۔ ذرا سوچیں کہ ہم
کتنی مرتبہ اس سنت کو ادا کرتے ہیں، کتنے دن ہم مکمل 12 رکعت سنت پڑھے ہیں، کتنے دن ہم نبی کی اس سنت پر عمل کرے ہیں۔ ارے سنت پر عمل کرنا تو دور کی بات، آج ہم نماز نہیں پڑھ پاتے ہیں، جو 5 وقت نماز ہمارے اوپر فرض کی گئی ہے۔ آج ہم 5 وقت نماز مکمل اچھی طریقے سے ہم ادا نہیں کر پا رہے ہیں۔ نماز کو بھی ہم نے اپنی خواہشات نفس کے تابع کر دیا ہے کہ جب ہم کو فرصت ملی نماز پڑھ لو، جب فرصت نہیں ملی نماز کو چھوڑ دو۔ ہم نے اپنے خواہشات نفس کے مطابق نماز کو ادا کرنا شروع کر دیا ہے۔ فجر کی نماز کتنے لوگ ادا کرتے ہیں؟ فجر کی نماز کے لیے کتنے لوگ اٹھتے ہیں؟ کیوں نہیں اٹھتے ہیں؟ سو جاتے ہیں، نیند کا غلبہ آ جاتا ہے، آنکھ نہیں کھلتی ہے، نیند میں مست رہتے ہیں، بہت مشکل ہوتی ہے۔ جنت اللہ کی ایسے ہی نہیں ملنے والی ہے، جنت پانے کے لیے انسان کو تکلیف اٹھانی، محنت کرنی پڑے گی، بیٹھے ہوئے جنت آنے والی نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کا واقعہ بھی بہت مشہور ہے۔ اتباع رسول کہ ہم میں اور صحابہ میں کیا فرق تھا وہی میں بتا رہا ہوں کہ صحابہ اللہ کے نبی کی اتباع کا کتنے شوقین تھے، آپ کی ایک ایک سنت کو تلاش کر کے وہ عمل کرتے تھے۔ کیا جو سنت معلوم ہوتی تھی اس پر عمل کرتے تھے، لیکن جو سنت نہیں معلوم ہوتی تھی اس کو تلاش کر کے صحابہ وہ اپنے ہاتھ سے چکی چلاتی تھی، آٹا پیستی تھی، پانی کنویں سے نکالتی تھی، یہ کام کر کے اس کے ہاتھ میں چھالے پڑ گئے تھے۔ جب معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی کے پاس کچھ غلام آئے ہیں تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ دوڑی اپنے والد محترم کے پاس یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، آپ کے پاس کچھ غلام آئے ہیں، اس میں سے ایک غلام مجھے بھی دے دیجئے تاکہ مجھے گھر کے اندر کام کرنے میں تکلیف نہ ہو، دیکھیں میرے ہاتھ کے اندر چھالے پڑ گئے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اے میری بیٹی، دیکھو میں تمہیں غلام دے سکتا ہوں، لیکن ابھی جو غربا صحابہ ہیں اس کی ضرورت پوری نہیں ہوئی ہے، ان لوگوں کے درمیان ابھی ان غلاموں کی تقسیم نہیں ہوئی ہے، لہٰذا اس غلام سے بھی اچھا وظیفہ میں تم کو بتاتا ہوں، اگر تم اس کو پڑھو گے تو تمہاری پوری تھکان، تمہاری پوری سستی ختم ہو جائے گی، تمہاری پوری پریشانی ختم ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی نے حضرت فاطمہ کو یہ وظیفہ بتاتے ہوئے کہا کہ اے میری بیٹی، جب رات کے وقت سونے کے لیے آؤ گی اپنی بستر پر تو اپنا سر تکیے سے لگانے سے پہلے بستر پر بیٹھ کر 34 مرتبہ، اس پر 4 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیا کرو اور 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھ لیا کرو۔ یہ پڑھ کر کے تم رات میں سو جاؤ، تمہارے سارے دن کی تھکان، تمہارے سارے دن کی جو محنت کر کے تمہاری بدن تھکان سے چور ہو گئی تھی، جب تم یہ پڑھ کر کے سو جاؤ گے تمہاری پوری تھکان تم سے ختم ہو جائے گی اور پھر سے تم چاق و چوبند ہو جاؤ گے، تمہارے بدن سے پورے تھکان ختم ہو گئی رہے گی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب سے میں نے یہ وظیفہ اللہ کے نبی کی زبانی سنی ہے، میں نے کبھی بھی اس وظیفے کو نہیں بولا اور ہمیشہ اس کو سونے سے پہلے پڑھتا رہا۔ ایک آدمی نے پوچھ بھی دیا کہ کیا صفین کے دن، صفین ایک جنگ تھا، کہا کہ صفین، جنگ صفین کے دن اس رات بھی آپ اس وظیفے کو نہیں چھوڑے؟ حضرت علی نے کہا کہ اس رات بھی میں نے اس وظیفے کو نہیں چھوڑا، اس رات بھی میں نے اس وظیفے کو پڑھ کر کے میں سویا تھا۔ یہ ہے اتباع رسول میرے بھائیوں۔ اتباع رسول یہ نہیں کہ صرف زبانی دعوے کر لیں اور اللہ کے نبی کی سنت کے خلاف ہم ہر کام کرتے رہے، یہ نہیں ہے۔ آج ہم اور آپ یہی کر رہے ہیں، لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ اپنی خواہشات نفس کو، اپنی تمام زندگی کو نبی کی سنت کے نبی کی سنت اور نبی کے باتوں کے مطابق کر لیں اور ہر چیز میں نبی کی اتباع کریں۔ ایک ایک کام کرتے ہیں تو وہاں تلاش کریں کہ کیا نبی نے اس کا حکم دیا ہے، کیا نبی نے یہ کام کرنے کے لیے کہا، کیا یہ صحیح ہے، کیا یہ غلط ہے۔ یہ ساری چیزیں ہمیں ڈھونڈ کر اور تلاش کر تحقیق کرنے کے بعد ہی کوئی بھی عمل کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ ہم تمام کو اپنی زندگی کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور آپ کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر شعبے میں اتباع اور پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے جو گنہگار ہیں
اللہ ہم تمام کے گناہوں کی مغفرت فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اور جب اس دنیا سے اٹھائے تو اللہ تبارک و تعالی ایمان اور صحیح عقیدے کے ساتھ اٹھائے، اور جب اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن ہمارا حساب و کتاب لے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے حساب و کتاب کو آسان فرمائے، نار جہنم سے بچا کر اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو جنت کے اندر داخلہ عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔